اور ویسے تو اکثر سارے لوگوں سے میرے تو ذاتی تعلقات ہیں، ملتے رہتے ہیں گائے بگائے، لیکن تھینک یو ویری مچ. یہ میرا اپنا جو ہے نا وہ صافتی قبیلہ ہے اور آپ لوگوں سے ایک درینہ تعلق ہے، اور ایک کسی نہ کسی لیول پہ ہم لوگ ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کی کاوشیں اور آپ لوگوں کا کام بھی ظاہری بات ہے وہ ہر وقت چلتا رہتا ہے اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. کل ماشاءاللہ آپ لوگ ڈوڈیال میں تھے اور باقی جگہوں پہ تھے، تو آپ لوگ ہر وقت مصروف رہتے ہیں اور عوام تک اپنی جو ہوتی ہے اویئرنیس وہ بھی پہنچاتے رہتے ہیں. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی. آپ لوگ تشریف لے کے آئے اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ فارملی. اس کے ساتھ سر آج آئے ہیں سارے لوگ، تو ایک عرصہ ہو گیا، تقریباً مجھے 7 ساڑھے 7 ماہ ہو گئے ہیں میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں آئے ہوئے. ایکسکیوز می. میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جس وقت آ کے ہم لوگوں نے شروع کیا تو اس وقت کے جو حالات تھے اور آج کے جو حالات ہیں اس میں کافی زیادہ فرق ہے. اس وقت ہوا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو موجود تھیں اور ان کو آ کے بہتر کیا گیا، جس میں فائنانسز سے لے کے کہ ہم لوگ ایک سائڈ سے لے کے چلے، فائنانس ہمارا کافی اچھا بہتر ہو گیا. آج 7 ساڑھے 7 ماہ بعد ہم لوگ کو کافی اچھی جگہ پہ کھڑے ہیں، 355 ملین پلس پہ کھڑے ہیں. ہمارا جو انفراسٹرکچر تھا اس کو آ کے ہم لوگوں نے بہتر کیا. ہمارے جو باقی درینہ مسائل تھے ان چیزوں کو آ کے ہم لوگوں نے کافی یہاں پہ بہتر کیا. ہمارے ادارے کے اندر جو ملازمین کے مسائل تھے ان کی بہتری کے لیے ہم نے یہاں پہ آ کے کام کرنا شروع کیا. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ویلکم. تو یہ ساری چیزیں سر وقت کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارہ ترقیات میرپور میں سوائے میرے کوئی بھی چیز نئی نہیں تھی. میں باہر سے آیا لیکن ٹیم وہی تھی، اسی ٹیم نے پرفارم کیا. نہ تو میں اپنے پاس سے کچھ لے کے آیا اور نہ ان میں سے کوئی بندہ کہیں سے لے کے آیا. یہیں پہ تھے. انہی حالات کو ہم لوگوں نے معاملات کو یکسو کیا اور انہی چیزوں کو لے کے ہم لوگ آگے بڑھے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج آہستہ آہستہ ادارے کے اوپر عوام کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. آنے والے دنوں میں ہم مزید کچھ ایسے اقدامات کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالی میرپور کے سیکٹرز ہیں جو کہ الاٹ ہو چکے ہیں جن میں ترقیاتی کام نہیں ہے. ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ آزاد حکومت جیسے جموں کشمیر کے وزیر اعظم جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں، جناب صدر آزاد کشمیر کی ہدایات کی روشنی میں ان سیکٹرز کے اندر کام کریں، ان سیکٹرز کو عوام کے لیے فعال کریں، کسی طریقے سے ان پہ پائلٹ کٹس لگائے جائیں. باقی جو بھی کام ہے اس پہ کسی نہ کسی لیول پہ ہمارا بہت سارا کام جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے. لینڈ کمیوٹائزیشن ریکارڈ کا ہمارا کام فائنل مراحل میں ہے، لیکن وہ اس کے لیے صرف ہم انفراسٹرکچر بچھا رہے ہیں. ابھی وہ بہت لمبا اور ٹیکنیکل کام ہے. نادرا کے ساتھ ہمارے کافی معاملات اس سلسلے میں چل رہے ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم لوگ ایک پوری لائن لے کے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے جو الیکٹرانک مینجمنٹ سسٹم ہے جو ود ان ایم ڈی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ اس شہر کا وہ نقشہ جات کا ہے. سو نقشہ جات کے سلسلے میں آج ہماری مشینیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. ادارے کے اندر جو ہمارے پرنٹنگ کے، اسکیننگ کے اور دیگر مسائل تھے، آپ میں سے کافی لوگ شاید اس سے بھی واقف ہوں گے کہ وہ ایک کافی عرصے سے رکے پڑے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم لوگوں نے کافی دن رات کام کیا. تو ابھی وہ بہت ٹیکنیکل کام ہے لیکن اس کا بنیادی انفراسٹرکچر ہم لوگوں نے لے آؤٹ کر لیا ہے کہ مشینری جو بنیادی ٹولز تھے وہ چیزیں کریں. ابھی ہم لوگ ایک آگے میں ذکر کر رہا تھا، ندیم صاحب بیٹھے ہوتے کہ جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم کا وہ کافی مہنگا ہے، لیکن ہمارا جو اس سے جو نیچے ایک چھوٹا سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ اور پلس گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو یہ سارے سرویز کرتا ہے، ان کے ساتھ ہم لوگ اس وقت لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ ہمیں پرووائڈ کر دیں، ادھار دے دیں وہ سسٹم، یا ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کر لیں تاکہ ہم لوگ میرپور کی ایک مطلب جیو فینسنگ، جیو میپنگ ہو جائے اور بہت سارے جو معاملات ہیں وہ شاید اس سے بہتر ہو سکیں. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک تو وہ ٹیکنیکل فورس چاہیے، وہ لوگ چاہیے جو کمپیوٹر اس پروگرامنگ کو سمجھ سکیں. کمپیوٹر مینس کہ اس پروگرامنگ کو سمجھ سکیں، اس پروگرام کو آپریٹ کر سکیں. اس کا یہ ہے کہ اگر وہ جیو فینسنگ اور جیو میپنگ ہو جاتی ہے تو وہ شاید کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ کو ایگزیکٹ دے دی جائے گی لوکیشنز اور باقی اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے مسائل. تو اس پہ کافی سارا کام ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے دیگر اس طرح کے مسائل ہیں ان کو ہم لوگ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ رہنے دیں یار، تو آپ لوگوں کو
بیچ میں تھوڑا سا نا وہ دیکھ لیں. تو سر آنے والے دنوں میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں پہ ہم لوگ کام لے کے آگے بڑھیں گے, اور اس پہ عوام کی طرف سے بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ عوام کی طرف سے بھی رسپانس آ رہا ہے. کل ایک مسجد کا ہم لوگ گئے, ایک مسجد کی نشاندہی, ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا, نیک کام تھا اللہ کا, اور اس کے علاوہ قبرستانوں کے کچھ کام تھے. ان سارے کاموں میں جو ہماری پبلک تھی وہ انوالو ہوئی, ان لوگوں نے آگے بڑھ کے ان کاموں کا بیڑا اٹھایا, اور ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا, ادارے نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا, اور ہم لوگ وہ ساری چیزیں لے کے آگے بڑھے. تو ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پروگرام بھی یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو لے کے مزید آگے بڑھیں, دیکھیں کہ کس طرح عوام کو ریلیف پہنچایا جا سکتا ہے. ادارے کے اندر مزید کیا بہتریاں آ سکتی ہیں, ان ساری بہتریوں کے اوپر بھی کام کیا جائے. یہ ساری چیزیں اور بہت سارے اس طرح چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ود ان ادارہ ہیں, ان کو بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. سب کاوشوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے اس ادارے کو بہتر کیا جائے, کس طریقے سے اس ادارے کو ریلیف پہنچایا جائے. ادارے کے اندر بے شمار ایسے مسائل ہیں جو سسٹینیبلٹی کے زمرے میں آتے ہیں. ہم لوگ بے شمار ایسے پروجیکٹس پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ کچھ ان میں ایسے ٹیکنیکل ایشوز ہیں جو شاید میرے جتنے بھی پیش ہوتے وہ بھی حل نہیں کر پائے, لیکن ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوششیں اکثر کامیاب ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اگر ہو جائیں تو ادارے کی سسٹینیبلٹی کے ایشوز جو پرماننٹ ایک انکم ہے ادارے کے اندر وہ آ جائے, اور ادارے کے جو مسائل ہیں تنخواہ کے یا باقی دیگر اخراجات کے وہ مسائل پرماننٹ طریقے سے حل ہو جائیں. تو اس پہ بھی کافی کام جاری ہے. سو ملٹی ڈائمینشنل طریقوں پہ کام جاری ہے سارا, اور یہی ساری چیزیں ہم لوگ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور اسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بھی ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون بھی رکھیں گے, اور یہ ساری چیزیں آگے بھی بڑھیں گی, اور انشاءاللہ میرپور کے لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا. آپ لوگ بھی پراؤڈ ہوں گے, آپ لوگوں کا میں فخر ہوں, میرا فخر آپ لوگ ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھی ہیں, میرے کولیگز ہیں, اور آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک لمبا عرصہ کام کیا. اب اس ادارے کے ساتھ اگر میں کام کر رہا ہوں تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کام کرنا ہے, ہم لوگوں نے مل کے آگے بڑھنا ہے, اور اس شہر کو ریلیف پہنچانا ہے. جہاں آپ شہر کو ریلیف پہنچائیں گے, اپنا امیج بہتر بنائیں گے, ادارے کا امیج بہتر بنائیں گے, میرا جو دوسرا ادارہ ہے پریس کلب اس کا امیج بہتر بنائیں گے, صحافی کمیونٹی کا امیج بہتر بنائیں گے, ایک پازیٹیو میسج چھوڑیں گے اس ادارے کے لیے. رہنا ہم نے یہی ہے, اکثر و بیشتر ہم میں سے یہیں کہیں کسی قبرستان میں مدفون ہوں گے جب ہمارا ٹائم آئے گا, اونلی گاڈ نوز کہ کب, لیکن جب بھی ہوگا. اور اسی سوسائٹی کے اندر ہماری غمی ہے, اسی سوسائٹی کے اندر ہماری خوشی ہے. تو یہ ساری چیزیں لے کے ہم لوگوں نے چلنا ہے. باقی جناب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سردار تمیم الیاس خان صاحب کا ویژن ہے, اس کو ہم نے لے کے آگے بڑھنا ہے. صفائی ستھرائی کے انتظام کو ہم لوگوں نے بہتر کرنا ہے. از ویری کین کہ یہاں پہ ایسی چیزیں ڈیولپ ہوں کہ جو شہر کے اندر جملہ مسائل ہیں, بنیادی مسائل جن کو ہم سوک مسائل بولتے ہیں, سوک سروسز, وہ بہتر ہوں, آپ کے صفائی ستھرائی بہترین ہو, پانی کے مسائل بہترین ہوں. آپ کی جو ہے نا آج کل یہ ٹیوب ویلز پہ کام چل رہا ہے, ہماری آنریبل سپریم کورٹ اس پہ کام کر رہی ہے, اور انہوں نے کافی, کیونکہ شہر کے اندر پانی کے مسائل تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری معزز عدالت ہے سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر, ان کے چیف جسٹس صاحبان اور باقی جج صاحبان, وہ بڑے کین ہے شہر کے اندر جو ہماری باقی چیزیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں. اور جو بھی آرڈر سپریم کورٹ دے رہی ہوتی ہے ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لیٹر اینڈ اسپرٹ, کہ اس کی اصل روح کے مطابق امپلیمنٹ کیا جائے, تاکہ اس کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ شہریوں کو ریلیف کس طریقے سے پہنچایا جائے, جو چیزیں غلط ہو گئی ہیں ان کو صحیح کیا جائے, اور آنے والے دنوں کے لیے ایک نئی راہ متعین کر دی جائے کہ اس راستے پہ ہم لوگوں نے چلنا ہے. شہر کے اندر ریلیف, لوگوں کو ریلیف یہی ملے گا. آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کی, وزیر اعظم کی, جناب صدر کی, سب کی یہی خواہش ہے کہ ہم لوگ یہاں میرپور کے لوگوں کو کس طریقے سے ریلیف دیں اور معاملات کو لے کے ایسے طریقے سے آگے بڑھیں تاکہ میرپور ایک ویسی اس پیس اینڈ پراسپیرٹی سٹی, تو یہ تھوڑی سی اور مزید بہتر ہو, لوگوں کو مزید رہنے کے لیے اچھی جگہ ملے. آخر میں نے, آپ نے, میری فیملیوں نے, دوست احباب نے, رشتہ داروں نے اسی شہر میں رہنا ہے, تو آپ لوگوں کا میں سمجھتا ہوں تھوڑا زیادہ شاید کردار ہے کہ ہم لوگوں نے امیج بلڈ کرنا ہوتا ہے, ہم لوگوں نے خبر باہر پہنچانی ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں باقی انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بہتری آئے گی. ایز وی گین ایکسپیرینس, جو ایکسپیرینس آتا جائے گا تو چیزوں میں مزید بہتری بھی آتی جائے گی. تو باقی سر آپ لوگ میں آنے کا بہت شکریہ, آپ لوگ آئے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر. یہ بتا دیں کہ اوورسیز کے بڑے مسائل تھے, یہاں پہ ایک اوورسیز کے لیے ایک ڈیسک بھی قائم کیا گیا تھا, لیکن اس طریقے سے فعال نہیں ہو سکا تھا وہ ڈیسک. آپ کے آنے کے بعد وہ ایک ڈیسک جو اوورسیز کے لیے تھا اس کو بڑی اچھے طریقے سے چلایا گیا. اوورسیز کے مسائل پہ آپ کس حد تک کام کر رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ بھی اوورسیز کمیونٹی سے ہیں, کہ اوورسیز کو یہاں پہ جو مسائل تھے آپ کچھ ایسے کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ یہاں پہ نہ ہوں لیکن اوورسیز کو جو مسائل درپیش وہ نہ ہوں؟
थैंक यू भाईजान, आपका सवाल बहुत अच्छा है। उसके लिए एक बड़ी सिंपल हम लोगों ने फार्मूला निकाला। पूरी दुनिया इस वक्त हम लोग 2022 में खड़े हैं और मिड में पहुंच चुके हैं। जो हमारी वेब पोर्टल है सर, वेब साइट, उसको हम लोग एक्टिव करना चाह रहे हैं। ईमेल का सिस्टम हमारे पास पहले मौजूद है, लेकिन उसको हम लोग इन्हांस कर रहे हैं, उसको एडवांस कर रहे हैं। उसका ये होगा कि आप दुनिया में कहीं भी होंगे, नादरा के साथ कुछ अगर हमारा सिस्टम इनकॉर्पोरेट हो जाता है, सो आपकी आईडी कंफर्म हो जाती है कि आप कौन हैं, तो आप जो कंप्लेन करेंगे वो जब तक रिजॉल्व नहीं होगी वो तब तक किसी तरफ जा नहीं पाएगी। एक तो होता है ना, हमारी यहाँ पे होता है ईमेल आती है, उसका प्रिंट निकाल के ना तो फाइल में रख लेते हैं, उसको उस कंप्यूटराइज सिस्टम को मैनुअली ऑपरेट किया जाता है और फिर दोबारा उनको वापस कंप्लायंस उस तरीके से नहीं भेजी जाती है। कंप्लायंस का सिस्टम काफ़ी स्लो है जवाब का, तो उसको हम लोग थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो हमारी वेबसाइट है उसी के अंदर एक पोर्टल, एक छोटी साइट डेवलप करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे वो लाइव रहेगी। जब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर वेब पोर्टल्स हैं पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, कोई वहाँ पे वो लाइव रहेगी। जब तक वहाँ पे लाइव रहेगी तो ऑब्वियसली जब हम उसकी कंप्लायंस देंगे तो वो रिजॉल्व होगी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो चीज़ के जितने भी मिसाइल थे उनको बड़ी उम्मीदें थी। जब मैं आया तो मैंने यहाँ पे आके काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन अगेन उनका जो बुनियादी मसला है वो हमेशा से टाइम का रहा है, और टाइम के साथ दूसरा जो बुनियादी मसला है वो कम्युनिकेशन का रहा है। जब वो यहाँ से वापस जाते हैं तो यहाँ पे उनके लिए कम्युनिकेशन के मसाइल पैदा हो जाते हैं कि टाइम डिफरेंस है, वहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे वर्किंग आवर्स डिफरेंट है, उनके वर्किंग आवर्स डिफरेंट है। सो इन सारी चीज़ों का हल जो हमने निकाला वो हल जाके निकला इसी चीज़ पे कि हम लोगों का जो वेबसाइट है या कंप्यूटराइज सिस्टम है, आजकल हर चीज़ फ़ोन में है। सो बेहतरीन एक्सेस इसी में है कि अगर हम लोग अपनी वेबसाइट को या बाकी चीज़ों को पूरा करें तो वो एक कंप्यूटर लैंड कंप्यूटराइजेशन रिकॉर्ड के साथ ही हमारा सारा कुछ जुड़ा हुआ है। एक बड़ा टेंडर है जो तकरीबन 600 मिलियन का है, उसको लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। 60 मिलियन का, नॉट 600 मिलियन का, सॉरी एक्सक्यूज माई फिगर्स। तो वो उसको लेके आगे बढ़े हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला जो ही उस पर कुछ होता है तो हम लोग उसको मज़ीद जो है ना वो लेके आगे चलेंगे और देखेंगे कि उसको मज़ीद किस तरीके से। सो इन शॉर्ट कि जितना भी वो कंप्यूटर पे ईमेल्स और वेबसाइट के जरिए होगा, ऑब्वियसली इसको इंशाल्लाह ताला उसी जरिए से मज़ीद रिलीफ मिलेगा। सर आपने बड़ा अच्छा काम किया कि यहाँ पर चीज़ के जो मसाइल थे उनको भी हल करने में, और बाकी जो शहरियों को मुश्किलात थी उसमें भी आपने काफ़ी हद तक कमी लाई है। एक सवाल है कि आप कंप्यूटराइज डाटा जितना भी रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज कर रहे थे, वो किस हद तक पहुंचे है यहाँ पे पूरा? थैंक यू भाईजान, आपने वो ये सवाल के मैंने आगे वैसे कहा है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा रहे हैं, क्योंकि डाटा कंप्यूटराइज करना ये बहुत एक काफ़ी टेक्निकल और लंबा काम है। दिस विल बी द लास्ट, वेरी वेरी लास्ट स्टेप। उससे पहले हमें नक्शे चाहिए अप टू डेट, नक्शे बोर्ड से मंजूर चाहिए। सो हम लोग सिर्फ इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा रहे हैं। जो यहाँ से एक केबल जाएगी पीछे बैकअप के लिए, वो खाली केबल इतनी एक महंगी है कि शायद 60-70 लाख रुपए की केबल है जो अभी इस वक्त शहर में बिछ रही है। इसी स्टाइल की वो फाइबर ऑप्टिक केबल है, ताकि उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। अगर इंटरनेट बेस रखेंगे, कल कोई हैक कर ले सिस्टम को, आपका डाटा चोरी हो जाए। सो अभी सिर्फ उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो काम चल रहा है कि क्या चीज़ चाहिए होगी, मशीन किस क्वालिटी की चाहिए होगी, कितने टेराबाइट चाहिए, 1000 टेरा चाहिए, 500 टेरा चाहिए, किस किस लेवल पे उसका बैकअप होना चाहिए, कितने मॉनिटर। सो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर हैं। जो आपने सवाल किया ना कि उसका लैंड कंप्यूटराइजेशन रिकॉर्ड का, आज़ाद हुकूमत ने कुछ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, तो हमने भी कहा था कि हमें भी उसमें शामिल करें। हम लोग खुद तो कुछ नहीं करेंगे कि यानी कि हमारा एक सेक्टर बीच में शामिल कर लें। MDA के लिए उस पॉइंट तक पहुँचना थोड़ा सा अभी सफ़र है। हम लोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाएंगे, केबल्स, कंप्यूटर्स, डाटा बैंक्स, जो चीज़ें वो सारी नक्शों के लिए, जो जिस तरह मैंने आगे अर्ज़ किया, मशीनें, बाकी जो एम्प्लॉयज़ का डाटा, वो सारी चीज़ें होंगी, तो वो उस पर जाके फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग उस पर आगे मज़ीद। सर सुप्रीम कोर्ट कोई मुश्किल नहीं है सर, कोई मुश्किल नहीं है। देयर इज नो हर्डल, एब्सोल्युटली नो हर्डल। सुप्रीम कोर्ट को जो भी आर्डर है उसको लेटर एंड स्पिरिट यानी कि उसकी असल रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मोस्टली जो हमारा तजावज़ात का ऑपरेशन है वो शहर के अंदर जो चलता है वो बल्दिया देखती है। हमारा ऑपरेशन शहर के जो जिन इलाकों में MDA ऑपरेट कर रहा है, हमें अभी तक कोई भी किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई है। काफ़ी प्लाजे ऐसे थे जो जिस तरह वो पुरानी चुंगी पे ये वो गिराए हैं। अभी हालांकि वो रेडियो का ऑपरेशन या बाकी जो चीज़ें थी वो हमारे उसमें नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग फॉर पब्लिक सेफ्टी उसको भी हम लोगों ने टेक अप किया। मेरे इंस्पेक्टर्स, मेरे तजावज़ात के लोग जाते हैं, वो जाके उस इलाके को क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और DC साहब ने भी उस पर काफ़ी एक्शन लिया, तो कोशिश कर रहे तजावज़ात पर एब्सोल्युटली नथिंग। जो मफाद आमा की जगह जो बल्दिया उज़्मा ने खाली कराई हैं, उन पर 4 दीवारियाँ हो रही हैं, वो मामलात उस पर क्लियर हो रहे हैं।
ابھی ایک انہوں نے اسپیشل آرڈر بھی پاس کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس اسپیشل آرڈر کے تحت بھی کافی سارا کام ہوگا تو وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ سر. آپ نے نقشے فائنل کرنے کی بات کی, نقشے تو ہر سیکٹر کے 2-4 شہر بنے ہوئے. جی سر. کون سا نقشہ فائنل؟ سر نقشے ہم نے فائنل نہیں کرنے, ہم نے صرف ڈیٹا پرووائڈ کرنا. نقشے فائنل کرنے ہیں بورڈ نے سر, تو بورڈ 9 بندوں کے, اس میں ٹیکنیکل لوگ بھی ہوتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے ادارے کے لوگ ہیں, میرے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, مرزا صاحب بیٹھے ہیں, کیسر صاحب ہیں, ٹی پی سلمان صاحب ہیں, یا جو بھی ہمارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جو سارے ان معاملات کو دیکھتے ہیں, ہم لوگوں نے سر جتنا بھی میکسیمم نقشے ہوں گے ان کو فائلوں کے ساتھ کراس چیک کر کے ساری انفارمیشن کو اکٹھی کر کے, وہ پورا ایک پروسیس ہے سر, اس ٹیکنیکل پروسیس, مجھے بھی ابھی تک اس کی پورے طریقے سے شاید اتنی سمجھ نہیں ہے, لیکن وہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا. تو اس ڈیٹے کی بنیاد پہ کل وہ کراس چیک کیا جائے گا, نقشے اویزاں کیے جائیں گے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کون سا نقشہ, تو اس میں جو بھی کمی بیشی ہوگی, میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم نے مل کے کرنا ہے, تو وہ اگر کسی کا کوئی اعتراض ہوگا, کوئی چیز ہوگی, وہ پھر ان کو لے کے ان چیزوں کو آگے چلیں گے. نقشوں کا یہی تو وجہ ہے کہ کافی ایک مشکل کام ہے, تو اس سارے کام کو ہم اسی وجہ سے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ یہ میرپور کا ایک درینہ مسئلہ یہ حل ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. ایک 2 چیزیں جو میں بھول گیا تھا, ایک تو یہ تھی کہ ہمارے ادھر میرپور میں ایک بڑے گروپ ہے, نفیس گروپ, کافی ان کا تعاون رہا ہے. کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہمارے سجاد بھائی صاحب بھی پچھلے دنوں رہے اور وہ جیلم بھی رہے. تو یہاں پہ ان کو نا ایکسیس کا ایشو تھا میرپور میں, ان کی ایکسیس نیچے والی روڈ سے ہے, ایمبولینس کو نیچے جانا پڑتا ہے. تو ہم لوگوں نے ایم ڈی اے نے اپنی یہاں پہ ہماری بھی جگہ ہے اور کچھ ہم لوگ کوشش لگے ہوئے ہیں آگے. یہ مرزا صاحب انہوں نے اس کو پرسنلی ٹیک اپ کیا ہوا ہے, میں اور مرزا صاحب لگے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ یہاں سے مین روڈ سے F2 روڈ سے ایک ایکسیس نکالنا چاہ رہے ہیں. سو یہ بھی اس طرح ایم ڈی اے کا تو ڈومین نہیں ہے, لیکن شہر میں رہتے ہیں تو پھر ہم بھی کبھی بیمار پڑ سکتے ہیں, ہمیں بھی ضرورت آ سکتی ہے. تو ایمبولینس کو یہاں سے ایک آدھے منٹ میں یہاں F2 روڈ سے وہ نیچے چلی جائے, بجائے اس کے کہ وہ سائڈ روڈ سے کسی سے اترے گی اور پھر KIC والی روڈ پہ کافی رش ہوتا ہے. تو یہاں سے ہم لوگ ہاسپٹل کے پیچھے والی سائڈ سے ایک ایکسیس ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں KIC والوں سے کہ راستہ ہم آپ کو بنا دیتے ہیں, یہ دیوار والی سائڈ پہ گیٹ ایکسٹرا لگا دیں اور اس کو اندر چلے جائے. چلیں اس کے لیے یہ ایک بہتر ہوگا کہ آپ لوگوں کو ایک عوام کو سب کو ایکسیس مل جائے گی. دوسرا نا ہم لوگ ایک اپنی بھی تجرباتی طور پر اور ویسے ہماری خواہش بھی ہے کہ ایمبولینس اور ایک فائر بریگیڈ, اتنا بڑا شہر ہے ہمارے پاس, پورے شہر میں 2 یا 3 فائر بریگیڈ ہیں اور شاید آپریشنل کتنے نو بڈی نوز. سو ہم لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی گاڑی ہم لوگ بنوانا چاہ رہے ہیں جو اسپیڈی اور کوئک رسپانس وہ اس کے لیے ہو, اور ایک اس طرح کی ایمبولینس. تو اس پہ تھوڑا سا ہم لوگ کام وہ بھی کر رہے ہیں. یہ 2-3 پروجیکٹس ہیں جو اس طرح MDA کے ڈومین میں نہیں ہیں, لیکن بینگ اے سٹیزن آف میرپور ہم لوگ, اور اسپیشلی مرزا ذوالفقار صاحب میرے کولیگ ہیں یہ ہم لوگ کام پہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور کوشش ہے ہماری, اس کا بھی مقصد صرف ایک وہی ہے کہ جی ریلیف, مطلب کل کوئی میرا بھائی بیٹا, میں خود, آپ لوگوں میں سے کوئی میرا ساتھی, وہ اینی باڈی کین بی ان دیٹ ایمبولینس, اور وہ 2-3 منٹ کروشل ہوتے ہیں, جتنا بھی وہ ٹائم بچے گا اس ٹائم پہ. تو اس کے لیے یہ انہوں نے ایک مرزا صاحب نے خود سروے بھی کیا, یہ خود ہی پرسنلی ٹک دی پین اور یہ گئے, انہوں نے ایک راستہ ڈٹرمن کیا کہ یہ ہے یہاں پہ اگر اس طرح کام کیا جائے. تو کافی یہ 2-3 ہفتے سے بڑا قریب سے کام کر رہے ہیں. کوشش ہماری پوری ہے, اگر انشاءاللہ کوئی اس میں میجر ہرڈل نہ ہوئی تو ہم لوگ آپ کو بہت جلد یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک راستہ دیں گے جہاں تک وہاں تک پہنچنے کے لیے کہ یار کسی کی اگر زندگی بچ جائے تو کہتے ہیں نا کسی ایک کی بچ گئی تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو وہ بھی 1-2 چیزیں تھیں یہ جو آپ کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی شیئر کر دی. باقی سر کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ تو اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا. باقی جو چیزیں سر وہ ایز دے ول کم ول سالو دیم انشاءاللہ.